الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسولنا يكتبون ما تمكرون۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الکونین امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ انتہائی معزز موقر محتشم دوستوں بزرگوں نوجوان بھائیوں پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالی نے اپنی ذات کو اپنے آپ کو خیر الرازقین کہا ہے کہ وہ روزی دینے کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے۔ خیر الراحمین کہا ہے، رحم کرنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ خیر جس ذات سے تمہیں مل سکتی ہے وہ بھی اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کے ساتھ اکثر جو خیر کی صفت ہے وہ قرآن مجید میں اور احادیث مصطفیٰ علیہ السلام میں جا بجا موجود ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جب خیر کا سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امر کو خیر والا کر دے، تو بہت ساری چیزیں ہم ایک جملے کے انداز میں یا ایک جملے کی شکل میں ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اسے خیر والا کر دے، یعنی اس چیز کے اندر جو شر ہے مجھے اس سے بھی محفوظ رکھ، اس میں اگر کوئی نقصان ہو سکتا ہے مجھے اس سے بھی محفوظ رکھ، اگر میرا آخرت کا کوئی اس کے اندر نقصان ہے تو مجھے اس سے بھی محفوظ رکھ۔ جو استخارہ ہے، استخارہ باب استفعال سے ہے، عربی زبان کی یہ خاصیت ہے کہ جب فعل کا باب یعنی فعالہ کو استفعالہ میں لے کے جائیں، باب استفعال میں لے کے جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو طلب کرنا۔ استخراج اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ طلب کر رہا ہے کہ اس بندے کو باہر نکالا جائے۔ استمساک کوئی بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس چیز کو باہر نکال کے اس کو چھوا جائے۔ استخراج، استفعال، استخار، استخیار، خیر اصل میں اخیر ہے اور تعلیل ہو کے یہ خیر بنا ہے۔ تو استخیار، استخارہ، خیر طلب کرنا، خیر مانگنا، استخارہ اللہ سے خیر مانگنا۔ اب ٹیلی ویژن پہ بیٹھے بندے استخارہ کرتے ہیں، خیر آپ نے مانگنی ہے اور استخارہ آپ کا وہ اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے 3-4 من کے پھینکتا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ کام آپ کے لیے ٹھیک ہے، یہ کام آپ کے لیے ٹھیک نہیں، جو سراسر ایک دھوکہ ہے۔ استخارہ کسی شخص کا اللہ سے خیر کی دعا مانگنا اپنے لیے، استخارہ خیر طلب کرنا۔ آپ جب استخارہ کرتے ہیں تو آپ اپنے لیے خیر مانگ رہے ہوتے ہیں۔ بعض امام سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ بندے پیچھے کہتے ہیں آمین، وہ بندوں کے لیے نہیں مانگی اس نے۔ تو جو دعا ہے چونکہ یہ خیر ہے لہٰذا دعا کے اندر واحد کے صیغے کا کنسپٹ بہت کم ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک، ہم سارے کلہ پڑھ رہا، اکیلا نماز پڑھ رہا، ہم سبھی تیری عبادت کرتے ہیں، ہم سبھی تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔
تو خیر سب کے لیے اجتماعی طور پہ طلب کی جا سکتی ہے. استعانہ یستعین، اللہ تعالیٰ سے صلاحیتیں اجاگر کرنے کی اپیل کرنا، درخواست کرنا. استخار، اللہ سے خیر طلب کرنا. اور یہی جو دعا ہے پچھلے 2 جمعوں میں جس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، کہتے ہیں خیرات کی تھی. ہمارے ہاں عمومی طور پہ یہ جملہ تضحیق کے معنوں میں مستعمل ہے، معذرت کے ساتھ، یعنی یہ خیرات دا مال نہیں. یعنی ہمارے ہاں شاید یہ کنسپٹ ہے کہ جو خیرات کا مال ہوتا ہے نا وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. خیرات کا مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے آج خیر بھرا کام کیا ہے، خیر والا عمل کیا ہے. خیرات آپ کی ساری زندگی اگر دین کے لیے ہے، آپ کی زندگی خیرات ہے. بعض بندے کہتے ہیں نا، جیسے میں نے ایک جمعے میں کہا تھا، بھائی میں مول لینی ہے، میں اللہ واسطے نہیں لینی، یعنی مول دا ویلیو ہے، اللہ دا ویلیو نہیں. یہ بھی ہمارے ہاں جملہ غلط العام ہے، اور ہم اللہ واسطے کا لفظ تضحیق کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. میں پیسے پر ہے بھائی، یہ اللہ واسطے نہیں، یعنی پیسے کی ویلیو ہے، اللہ کی ویلیو نعوذ باللہ نہیں. تو یہاں پچھلے جمعے میں تمام تر اس روپے اور پیسے کی ویلیوز قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں، جو اللہ واسطہ ہو، جو اللہ کے لیے ہو. احبا للہ، وہ محبت جو اللہ کے لیے ہو عبادت ہے. ابغضا للہ، جو دشمنی اللہ کے لیے ہو وہ عبادت ہے. اگر کوئی شخص کسی کو نوازے، دے، عطا کرے، اللہ کے لیے ہو تو دینا عبادت ہے. کسی سے ہاتھ روک کے اس لیے کہ یہ بندہ نافرمان ہے، میں نوش ہے اور یہ بے نمازی اور بد تہذیب ہے، لہٰذا میں خیرات کا پیسہ ایسے بندے کی زندگی پہ لگا کے اپنے آپ کو قیامت کے دن مطعون نہیں کر سکتا. ایسے بندے سے ہاتھ روکنے والا وہ بھی خیر کا کام کر رہا ہے، وہ بھی خیر کا عمل کر رہا ہے. گویا کہ ایک انسان کی زندگی ساری کی ساری خیرات کی زندگی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں بھئی یہ کوئی خیرات کا مال ہے. اسألک فعل الخیرات، میں تجھ سے خیرات کرنے کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے خیرات کرنے کی توفیق دے، مجھے خیر کے کام کرنے کی توفیق دے. خیر کے کاموں میں سے بہترین کام جو کام نبیوں کے ذمے لگا وہ دعوت کا کام ہے. دعوت 2 قسم کی ہے، ایک قیام و طعام، دعوت و شراز جسے کہا جاتا ہے وہ دعوت، اور ایک دعوت ہے دعوت دین. ادعو الی اللہ، لوگوں میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. تو اللہ کی طرف بلانے کے لیے انبیاء کا مشن یہ رہا کہ جب وہ اپنی دعوت کا آغاز کرتے تھے، اس دعوت کے موقع پہ، دین کی دعوت کے موقع پہ وہ دعوت شہراز کا اہتمام بھی کیا کرتے تھے، کھانے کا انتظام بھی کیا کرتے تھے. اور ہمیشہ وہ دعوتیں بڑی پاور کے ساتھ اٹھی ہیں جو ان رواجی جلسوں کے رنگ سے بالکل پاک تھیں. گھر کے اندر سے آپ سب نے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا نام سنا ہے، اللہ میڈم کی زندگی دراز فرمائے. بے تاشا کام لیا اللہ تعالیٰ نے اس عورت سے. اسلام آباد کے کریم علاقوں میں بڑے بڑے ان کے انسٹیٹیوٹ ہیں. بے شمار ایسی خواتین جو مذہب بیزار، لبرل اور سیکولر طبقے سے تعلق رکھتی، ان بے شمار خواتین کی اصلاح ہوئی. بڑے بڑے فوجی افسروں کی خواتین نے وہاں سے تعلیم پائی اور پا رہی ہیں، یعنی بڑے بڑے سیاستدان. ہمارے صدر پاکستان تھے ممنون حسین، وفات پا گئے، اللہ حسنات قبول فرمائے. ان کی جو اہلیہ تھی وہ بھی وہاں پڑی تھی، باقاعدہ اس نے پورا ترجمہ تفسیر، اور پھر صدر ہاؤس میں اس نے اس دعوت کے سلسلے کو پھیلایا. تو یہ دعوت کا کام گھر سے شروع ہوا تھا. ڈاکٹر جو ادریس زبیر صاحب ہیں، یہ ہمارے ادھر ملتان کے ہیں. جو شمس الحق افغانی رحمہ اللہ کا خاندان ہے، یہ اس خاندان کے چشم و چراغ ہیں. ایک گھر سے چھوٹا سا بیسمنٹ تھا، اس بیسمنٹ پہ 5-6 دوستوں کو لے کے بیٹھ جاتے تھے، ساتھ میں چائے چلتی اور کبھی کوئی نہ کوئی کھانے پینے کا ہلکا پھلکا، جسے آپ کہہ لیں کہ پکنک نما پروگرام ہو جاتا. اس میں تکا کباب کی پارٹی بھی ہو جاتی، لیکن ساتھ ساتھ دین کی باتیں ہوتی، دعوت کا کام ہوتا. لوگ کہتے یار اصل یعنی بات جو ہے، کلام جو ہے، یہ روح کی غذا ہوتی ہے. انسان کا جی چاہتا ہے کہ وہ اچھی بات سنے. گانا بھی لوگ اس لیے سنتے ہیں کہ جی چاہتا ہے، تلاوت بھی اس لیے سنتے ہیں کہ جی چاہتا ہے، آپ جمعہ پڑھنے اس لیے آئے تھے جی چاہتا ہے، ورنہ پاکستان میں آزادی ہے آپ نہ آئیں کون پوچھنے والا ہے. تو یہ جی کا مسئلہ ہے. تو اس موقع پہ چند دوست تھے جو گھر کے اندر جمع ہوتے تھے، اور آج اس دعوت نے ایک
انجمن کی حیثیت اختیار کر لی. اتنی خیر کا کام ہے جس کو ہم نے صرف یہاں تک محدود کر دیا ہے, مسجد تک محدود کر دیا. مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں سے نمازی بن نہ سکا. اتنے ہم پڑھے لکھے دور میں داخل ہو گئے کہ ہماری فوتیدگیوں پہ, ہماری فوتگیوں پہ اخبار رکھے ہوتے ہیں, اس کے اندر ہفتہ وار ڈائجسٹ پڑے ہوئے ہیں جی, 7 اپ اور پیپسیاں چل رہی ہیں جی, پڑھا لکھا دور ہے. ہم ایک شادی پہ تعزیت کے لیے گئے, ٹھیک اگلے دن زبردستی انہوں نے بڑا خوبصورت قسم کا مٹن آگے ہمارے, اور ساتھ میں نیسلے کا پانی اور ساتھ میں نان. اب اس موقع پہ یہ میرے اوپر فتویٰ نہ لگانا, میں آپ کو پہلے کہہ دیتا ہوں, بے شمار لوگ بیٹھے ہیں, میں ان کو کہہ دیتا ہوں یار یہ اتنے لوگ آپ نے اکٹھے کیے ہیں, آپ ساؤنڈ کا انتظام کرتے, میں ان کو 2 حدیثیں ہی سنا دیتا. اب چونکہ وہ وہابی ہیں, ان کے پاس دلیل ہے کہ شاید مولوی بدعت کا فتویٰ نہ لگا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی میلے کے اندر لوگ کٹھے دیکھے, دعوت دی کہ نہیں؟ عکاظ نامی یاد کیجئے, منڈی تھی, معروف میلے مکے کے, محمد رسول اللہ انتظار فرماتے تھے کہ میلے کی تاریخ آئے اور اس میلے کے اوپر لوگوں کے اکٹھا ہونے کو غنیمت جان کے دعوت دی جائے. شادی کا موقع ہے, جہاں آپ اور کچھ اتنا کچھ کر رہے ہیں, میں آپ کو تجویز دیتا ہوں کہ آپ ہلکا سا ساؤنڈ کا انتظام کریں تاکہ سب تک آواز پہنچے, خیر کا کام کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آدم کے بیٹے کے لیے ہر مجلس باعث افسوس ہوگی اور ہر وہ مجلس باعث صد افتخار ہوگی جس مجلس میں اس نے اللہ اور اس کے رسول کی کوئی نہ کوئی بات کی ہوگی. صحیح حدیث ہے, المجالس خیر کی مجلسیں, نیکی دین دعوت اللہ اور اس کے رسول کے تذکرے کی مجلسیں, جہاں روح کی غذا بانٹی گئی, کھانے کا انتظام بھی تھا, دعوت و شہراز بھی تھی, طعام بھی تھا. ایک انسان نے کسی مجلس میں بیٹھ کے کروڑوں روپے کا سودا کیا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, قیامت کے دن وہ مجلس اس کے لیے باعث افسوس ہوگی, انگلیاں کاٹے گا, کاش میں اس مجلس کے اندر کچھ تھوڑی سی خیر بھی ملا لیتا, میں کچھ دین کی بات لوگوں کے کانوں تک, لوگاں دے کٹھے ہو نو غنیمت جانیا کرو. ایک ہے کہ باقاعدہ آپ اہتمام کرتے ہیں, اسے پھر رسم اور کل خانی, ساتے اور چالیے کا نام دیتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, وہ انہوں نے ایک گفتگو سنی, اللہ تعالیٰ نے دل ان کا بدلا, نوجوان تھا, تو وہ قریب آیا. کوئی ایسا نہیں اس نے محسوس کیا کہ ہم نے اسے کہا کہ نعوذ باللہ بریلوی سارے دوزخ میں جائیں گے اور وہابی سارے جنت کے ٹھیکیدار ہیں, ایسا تو کبھی ہم نے دعویٰ نہیں کیا. عام مطلق سمپل سی باتیں تھیں. وہ ہمارے قریب آیا, اللہ تعالیٰ نے عقیدہ تبدیل کیا, خاندان اس کا بڑا پکا امیر صاحب مشرق, اس کی والدہ فوت ہو گئی اور بڑے بڑے گدی نشین وہاں آئے. غور سے سنیں میری بات, بڑے بڑے گدی نشینوں کے سامنے اس کا ایک بھائی امریکہ یورپ سے, ایک بھائی سعودیہ سے, وہ ڈٹ گیا, اس نے کہا جنازہ عظیم اختر صاحب پڑھائیں گے. میری خاطر اس نے لڑائی مول لی, میں الحمدللہ گیا, تھوڑا سا ہم لیٹ بھی ہو گئے. بڑے بڑے باپ اور بے شمار عوام جنازے میں تعلق والے لوگ ہیں. میں جنازے میں گیا, میں نے مختصر سی گفتگو کی, جو اللہ نے توفیق دی میں جنازہ پڑھایا. اللہ تعالیٰ نے ان کے جو کوئی اعتراض انہوں نے کرنا تھا وہ سب کی زبانیں گونگ کر دیں. ٹھیک دوسرے دن اس نے مجھے کہا کہ قاری صاحب آج میں مقابلہ نہیں کر سکنا, آج انہوں نے کوئی نہ کوئی پروگرام کرنا ہی کرنا ہے, جنازہ میں کروا لیا ہے. لوگ بے شمار کٹھے ہوئے نے, تے جنازے تو بعد لوگ آندے سی یار اے منڈے نے 2-4 منٹ گلاں کیتیاں تے اینوں کدے سنن دا پروگرام بناਉنے ہیں, تے لوگاں دیاں میں اکثر گلاں سنیاں نے, تے تہاڈی مہربانی ہے تسی تشریف لے آؤ, اسی تہاڈے سامنے انہاں نوں کھجوراں دیاں گٹکاں بھی نہیں گنن دیاں گے, انہاں نوں چنے چھولے بھی نہیں پڑھن دیاں گے, تسی گفتگو کر کے نکل جایا جے آپ دا پیغام دے کے, تہاڈی مہربانی. جے تسی نہ آئے تے خرافات ہون گیاں, کوئی جنازے تے اعتراض کرے گا, کوئی کہے گا اے فتویٰ لائے گا, ایک گفتگو ہونی ہے, تسی آؤ, تسی مینوں دسو مینوں جانا چاہیے دس کہ نہیں. میں گیا اور
تقریباً میرے خیال میں 1000 بندہ وہاں بیٹھا ہوگا, 1000 آدمی. میرے تو بندے ویکھ کے منہ پانی آ جاتا ہے کہ ماشاءاللہ زیادہ بندے نے تے میں انہاں گل سناواں. جب میری شادی تھی, امیر صاحب شادی پہ گئے تو میں نے اپنے سسر کے کان میں کہہ دیا, میں نے کہا شادی کے کھانے نہیں, بندے دے کے میرے منہ پانی آ رہا ہے, میرا دل کرتا میں اتنے بھی تقریر کراں. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ توفیق دی, میں نے 45 منٹ قال اللہ قال رسول اللہ, اللہ آکھیا اللہ دے رسول آکھیا, قال اللہ قال رسول اللہ, واللہ العظیم بے شمار لوگوں نے کہا 60 سال چ اینی وراں کسی دے منہ اللہ آکھیا رسول آکھیا اسی نہیں سنیا. میں گاڑی پہ بیٹھا نکل گیا, وہ پیسے لے کے آئے, ایسے موقع پہ تھوڑا سا اظہار بھی, میں کہا نہیں کھانا واللہ العظیم نہیں کھایا. اوتھے ایک مولوی نے تقریر کی تھی, انہوں نے کہا عظیم مذہبی سکالر ہیں جی, توحید دا ڈپو عقیدے دا لمبردار آج کل کل خانیاں اٹینڈ کر رہے. میں نے ان دوستوں کو کہا کہ آپ وہ گفتگو اس تک پہنچائیں, یہ بریلوی کے مجمع میں کرنا گویا کہ پونڈوں کے کھکر کو چھیڑنا, وہ یہ بورڈ ختم کریں, یہ دوریاں ختم کریں. سکول میں جاتے ہو تو نہیں پوچھتے بندہ بریلوی یا دیوبندی یا شیعہ ہے, ڈاکٹر صاحب سے نہیں پوچھتے بندہ دیوبندی یا بریلوی یا شیعہ ہے. رستے میں جاتے پیاس لگی ہو کولر پڑو نہیں دیکھتے کس نے لگایا, دیوبندی نے, بریلوی نے, وہابی نے. مسجد کا تذکرہ آتا ہے تو پھر کہتے ہیں وہابی لکھیا ہے, انہاں دی مسجد ساڈی نماز نہیں ہوندی. بھی تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ تمہاری مسجد میں تمہاری ہو جاتی ہے؟ کس کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ میں جمعہ کی نماز پڑھاؤں, میں صرف دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ اسے قبول فرمائے. لا الہ الا اللہ, میرے پاس دعویٰ نہیں کہ میری نماز قبول ہے. مجھے امید ہے اللہ کے دربار پہ یقین راسخ ہے, لیکن دلیل میرے پاس نہیں. غیب کے نوشتے اللہ کے پاس ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے, 2 بھائی تھے, ایک شرابی تھا ایک عبادت گزار تھا, ایک اوپر رہتا تھا ایک نیچے رہتا تھا. صحیح حدیث ہے, عام قصہ واقعہ نہیں. اوپر والا نیچے کو آتا, شراب اور نشے کے اندر دھوت ہوتا, یہ عبادت گزار تسبیح پھیرتا, ذکر فکر کرتا, اور اسے کہتا ہے شرابی شراب چھوڑ, یہ اسے کہتا تو دعا مانگ اللہ مجھے توفیق دے, میں کوشش کرتا ہوں. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس نیکوکار نے حتمی لائن کھینچ کے کہہ دیا تجھے ہدایت نہیں آنی, تو دوزخی ہے, تیرے لیے جنت کے دروازے بند ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی قدرت کے کرشمے دکھائے, عجائب قدرتک, جہاں کہتے ہیں اللہ اپنی قدرت کے نمونے تو مجھے دکھا نا, تو دونوں کی وہاں موت واقع ہو گئی. وہ جو نیکوکار تھا, مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ نے اسے سامنے کھڑا کر کے اسے اللہ نے خود سے یہ پوچھا, تو مجھے یہ بتا کہ تیری عبادت نے تجھے یہ پاور عطا کر دی ہے کہ تجھے تقدیر کے کاغذوں پہ جنت اور جہنم لکھی نظر آنے لگ گئی ہے؟ احبطت اعمالک وغفرت ھذا, دونوں جملے مسلم شریف کے. احبطت اعمالک وغفرت لفلان, تیری ساری نیکیاں ضائع کر دی, اس کے سارے گناہ معاف کر دیے, تو دوزخ میں یہ جنت میں, بتا تو کر کیا سکتا ہے؟ یہاں ہمارے دعوت کے میدان میں ہمارا ایک بے دلیل, یعنی یہو جے موقع تے اسی بڑے غیرت مند بن جانے, بڑے مذہبی بن جانے. 1 روپے ریٹ ہمیں کسی بریلوی سے لیمو کم ملتے ہوں, لیمو کے لیے ہم اہل حدیث کی کہتے ہیں نہیں بھائی ساڈا وہابی ہے, لیکن وہ مہنگا ہے, میں وہ وال نہیں گیا. وہاں یہ پھر انہیں یہ چیزیں یاد نہیں آتی. اور ایسے موقع پہ جو دعوت کا میدان ہے جسے ہم نے محدود کیا ہوا, اور جتنی ہماری دعوت جنازوں سے پھیلی ہے اتنی کسی دوسری جگہ سے نہیں پھیلی. مفتی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ, ملتے ہیں دمڑی کے اب 3 خدا نے انہیں یہ کہہ کے ڈیل دی و املی لہم ان کیدی متین. احبط عملک, تیرے میں نے عمل ضائع کر دیے. اللہ اس کے سارے فیصلے عادل, تینوں میں معاف کرتا ہے. میرے عزیز میرے دوست, زد ہٹ دھرمی مسئلے کا حل اور علاج نہیں, تنقید برائے تعبیر اور تعبیر برائے اصلاح
کنتم خیر امہ، تم خیر کی بھیک مانگتے ہو، تم ہے ہی خیر والے، تمہیں بنایا ہی خیر والا گیا ہے. کیوں؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم اپنی زندگی میں کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتے، ہر موقع پہ لوگوں کے کان میں قال اللہ، اللہ نے یہ فرمایا، قال رسول اللہ، رسول اللہ نے یہ فرمایا، تم اس کے کان میں آواز پہنچا دیتے ہو. میں رب نے تمہیں اس لیے کائنات کی سب سے خیر والی امت کہا ہے کہ تم دعوت کا کام، دین کی طرف بلانے کا کام، خیر کا کام ہمیشہ کرتے رہتے. محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ دین کی آپ کوئی ایک بات اپنی زندگی میں کسی مجلس کے اندر کسی کو سمجھا دیتے ہیں، آپ کی یہ مجلس اتنی عزت والی بن جاتی ہے کہ اس مجلس کو فرشتے اٹینڈ کرنا بھی اپنی سعادت سمجھتے ہیں. مسجد کا تذکرہ نہیں، مجلس صالح کا تذکرہ ہے، نیکی کی مجلس کا تذکرہ ہے کہ جس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم بیت من بیوت، اور ایک میں بیوت اللہ، گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ اکٹھے ہوئے اور وہاں بیٹھ کے دین کی باتیں شروع کر دیں، ساتھ میں دوسرا تیسرا کو انہوں نے پانی بھی پی لیا، کھانا پکانا بھی پی لیا، وہ کباب بھی چل گیا، کوئی مسئلہ نہیں، چائے وائے بھی ہو گئی. تو ایک شخص ویسے وہاں آیا، اسے کام نہیں تھا، لیکن اس نے کہا کہ یہ بندہ، اس سے میں نے ملنا ہے، ان کی بات پوری ہوتی ہے تو میں اپنا کام عرض کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کا جب تذکرہ وہاں کیا جاتا ہے تو اعلان ہوتا ہے لا یشکا جلیسہم، ایسے بندوں کے ساتھ جو بیٹھ جائے نا ہم اس کو بھی محروم نہیں کیا کرتے، جو خیر ان کو ملی ہے اس کا نام بھی ان خیر والوں میں لکھو. دعوت کا کام مسجد تک محدود نہیں ہو گیا، درس مسجد، جمعہ مسجد، جلسہ، ہوں اج کل جنازے بھی مسیتاں چ، محفل حسن قرات مسیتے، جلسہ مسجد، اعتکاف مسجد، درس حدیث مسجد، درس قرآن مسجد، ساری چیزیں مسجد میں. رسول اللہ نے فرمایا تھا ایمان والوں قرآن کا تذکرہ تمہارے گھروں میں بھی ہونا چاہیے، نفل نماز کا اہتمام تمہارے گھروں میں بھی ہونا چاہیے. تم نے عبادت مسجد کے ساتھ فرض اللہ نے خاص کیے تھے، اپنے گھروں کو تم نے قبرستان بنا لیا. یہ خیر کے کام، اگر ٹی وی ہال ہے، ٹی وی لانج ہے، قرآن ہال کیوں نہیں؟ کئی گھر اتنے غریب ہوتے ہیں کہ کروڑوں روپے کی ان کے گھروں میں خوبصورتی ہوتی ہے، نماز پڑھنے کا وقت ہو جائے مصلی نہیں ملتا. 25-26 لاکھ کی گاڑی ہے، اللہ برکت دے، 40-45 لاکھ کی گاڑی ہے، مصلی نہیں. یہ دعوت کا کام، یہ خیر کا کام، یہ چیزیں انسان کی ترجیحات اور اس کی مائنڈلی اپروچ کے جو ہیں وہ زاویے وہ بتاتی ہیں کہ اس بندے کا ذہن کیسا ہے، دین کی کوئی رمق اس کے اندر ہے کہ نہیں، اللہ اس کے رسول کی باتوں کا کوئی اس کے ذہن کے اندر خیال ہے کہ نہیں، کہ اس زندگی میں ہم آئے ہیں اور یہ زندگی اللہ نے اپنا تذکرہ کرنے کے لیے دی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری باتیں کی جائیں، میرا تذکرہ کیا جائے. میں نے اس لیے کائنات کو سانسیں عطا کی، میں نے سارا سسٹم اس لیے لیبلوکم ایکم احسن عملا وکان عرشہ علی الماء خلق السماوات والارض فی 6 ایام، زمین اور آسمان 6 دنوں میں پیدا کیے اور اس کا عرش پانی پہ تھا، یہاں کچھ نہیں تھا. یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ کیوں ہوئی؟ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ان کو کہو کہ تم مر جاؤ گے اور مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور تم سے پوچھا جائے گا کہ اس چھوٹی سی زندگی میں کون سی باتیں زیادہ کر کے آئے ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ تم جادوگر ہو. اور حال انسان کا اللہ نے بیان فرمایا یہ ہے کہ ہلکی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے، ساری زندگی دکھوں میں گزار دیتا ہے، فقیر بن کے ہائے وائے کرتے. اور تھوڑا سا آیات کا ترجمہ دیکھیے اور آپ انالیسس کیجئے، کیا اللہ تعالیٰ نے جس قسم کی انسانوں کی کیفیات کا تذکرہ کیا ہے ہم انسان ایسے ہی نہیں کرتے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ انہیں کہیں کہ اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ، تو موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو وہ کہیں گے ہم تو دنیا کے لیے اپنے آپ کو کھپائیں گے کیونکہ مرنے کے بعد کا نتیجہ تو ہمیں نظر نہیں آتا.
جبکہ زندگی ہم نے دی. اور اس سے پہلے کی آیت کیا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. تم نے مکان بنا کے جہاں چھت ڈالنی ہے تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے لکھا ہے. وَمُسْتَوْدَعَهَا, پوری مسجد کا حال بھرا ہوا ہے میرے سمیت. کیا ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم نے مر کے دفن کہاں ہونا ہے؟ ہمیں نہیں معلوم. وَمُسْتَوْدَعَهَا, تم نے جہاں دفن ہونا ہے میں رب نے تو نشان لگا کے وہ جگہ بھی تمہارے نام الاٹ کر رکھی. کلن فی کتاب مبین, تم میرے لیے آئے ہو. مکان کی بنیادیں تم نے کہاں رکھنی؟ میں اللہ تعالی نے ہر چیز تقدیر میں ہزاروں سال پہلے لکھی. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً, اگر ہم اپنی طرف سے کوئی رحمت دے دیں, ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ, پھر اس سے چھین لیں, انہو لیئوس کفور, انتہائی مایوس, انتہائی نشکرہ, ساری زندگی سیری تاں نہیں چکدا. اللہ تو بھی بیزار, اللہ دے رسول تو بھی بیزار. دین کی دعوت, دین کی باتیں, ان کے لیے اس نے یہ ضروری سمجھا کہ شاید میرے پاس یہ چیزیں ہوتی تو پھر میں اللہ کا نام لیتا. چونکہ اللہ نے مجھ سے چیزیں چھین لی, میں نے بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں کرنی, میں نے بھی لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلانا. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ, اور اگر ہم دکھ کے بعد نعمتیں ان کو چکھا دیں, مَسَّتْهُ, جو دکھ ان کو پہنچے تھے, لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي, پھر بھی میرا نام نہیں لیتے. پھر کہتے ہیں کہ ساڑیاں برائیاں ختم ہو گیاں, اسی بڑیاں محنتاں کیتیاں, لہٰذا سانو اے نتیجہ ملے ہے. إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ, پھر اتراتے ہوئے زندگی, پھونڈے مارتے زندگی گزر جاتی. دونوں انتہاؤں کے درمیان کی جو زندگی, آگے کیا فرمایا؟ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, دکھ مصیبت پہ ڈٹ گیا, اللہ کی طرف سے نعمت آئی, صبر کیا, نعمت آنے پہ انسان کا ہنسی نکلتی ہے, اس کا جی چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ کو غیر شرعی کام کرے, کوئی ہلا گلا کرے. صبروا, خوشی ملی, صبر کیا, بری خواہش کو دبایا. پریشانی آئی, صبر کیا. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, خرابی سے پاک عمل کیے, دین کا کام کیا. أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ, ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی. اور رہی وہ زندگی جسے تم بوجھ سمجھ کے بیٹھے ہو, اس زندگی کی حقیقت سنو. انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء. لوگوں جب دھوکہ آتا ہے تو فوراً کہتے ہو بکرا ذبح کرو. ہاں جی, بھائی صاحب اشرف صاحب میرے خیال رام فرما رہے ہیں, یہ دس رہے سیگے کہ ایک جگہ میں کام کردا سی, انہاں کدے نیکی نہیں کیتی ہے مومی. جدوں کوئی انہاں دا کوئی ایکسیڈنٹ ہونا, کوئی مسئلہ بننا, ادوں دب دب ہونا کہنا بکرا لے آؤ, بکرے میں چھری پھیرو. یہ بھی ہمارے ہاں ایک رسم ہے کہ بکرے کو چھری پھیریں تو شاید مصیبت وہ دکھ کے اندر تبدیل ہوتی ہے. زندہ بندے کو کپڑے کی ضرورت ہے, یہ کہنا نہیں بکرے میں چھری پھیرنی. ہمسائے کو ضرورت ہے بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کی, یہ کہتا نہیں بکرے میں چھری پھیرنی. چونکہ دکھ آ گیا, فرمایا ہماری طرف سے جب سکھ آتا ہے, اذا لہم مکر فی آیاتنا, ہماری نشانی پہ غور نہیں کرتا, مکر کرتا ہے, فریب کاری کرتا. پھر دنیا کی زندگی میں کشتی حیات میں بیٹھا خرامہ خرامہ سفر کر رہا ہوتا ہے. یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح, پھر وہ کشتی حیات سمندر کے درمیان میں پہنچتی ہے اور بڑی خوبصورت قسم کی ہوائیں آتی ہیں. وفارحوا بہا, خوش ہو جاتا ہے. کیا ماحول ہے, زندگی کی نعمتیں مل گئیں, اب اللہ سے بے پرواہ اور مستغنی ہو گیا, سمجھنے لگا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں, میں نے اگر دین کا کام نہیں کیا تو میں کوئی محروم رہ گیا ہوں. جاءت حاریہ آصف, اچانک ایک موج آئی, تیز تند آگ بگھولنے والی اندھیری آئی. جس طرح اس بندے کا صدقہ خیرات جو نیکی کا باغ تھا وہ ختم ہو گیا, جس نے نیکی کر کے دکھلاوا کیا, جس کی مثال سورۃ البقرہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. یہاں سچ مچ کی زندگی داؤ پہ لگ گئی, وہاں اعمال کی زندگی داؤ پہ لگ گئی. جاءت حاریہ آصف, تیز تند بگھولا آیا. وجاءہم الموج, اور موج آئی. من کل مکان, ہر طرف سے. انہم وظنوا انہم احیط بہم, انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہمیں مصیبت نے گھیر لیا. اچانک پانی آیا پہاڑ کی اونچائی سے, یقین ہو گیا کہ ہم یہاں بیٹھے تھوڑی دیر کے بعد یہ بہہ پڑے گا. آپ سیر کے لیے جاتے ہیں, وہاں آپ نے دیکھا کہ اچانک سلائیڈنگ ہوتی ہے اور اچانک اوپر سے پانی آ جاتا ہے, اور کچھ لوگ درمیان گرداب میں پھنس جاتے ہیں, بھور میں پھنس جاتے ہیں, اور انہیں یقین ہو جاتا ہے اب
बचाव की कोई सबील नहीं। उस वक्त जिस कैफियत से वो अल्लाह को पुकारते हैं, जब हमारी तरफ से मुसीबत आती है, दाअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, फिर हमें आवाजें देते हैं और मुखलस होकर दीन का काम करने के दावे करते हैं। अल्लाह बचा मुंडा हाफिज़े कुरान बनावांगे, अल्लाह नमाजा पढ़ांगे, अल्लाह तहज्जुद पढ़ांगे, अल्लाह जी ये भी, अल्लाह जी ये भी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिरौन ने भी कहा आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह जी आमनत बिही बनु इसराइल व अना मिनल मुस्लिमीन, मैं बनी इसराइल के खुदा रब पे ईमान लाया, मैं फिरौन मुसलमानों में से हूं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक थप्पड़ रसीद किया और मुंह में मिट्टी भर के कहा आल आना, अब इस इंतजार में ही बैठे हो कि तभी सदका करना है कि कोई ना कोई बच्चे का नाउज बिल्ला कोई नुकसान हो। फिर दावत का काम, दीन का काम करने के लिए बड़े मुखलस होके वादे करते हैं। साथ क्या कहते हैं, ला इन अंजैतना मिन हाजी, अल्लाह जे तू अज सानू बचा लवें सोने, जे तू सानू नजात दे दवें, लनकूनन्ना मिन शाकिरीन, फिर साडे वर्गा शुक्रगुजार बंदा कोई नहीं होएगा। ए जुबान तेरा तज़किरा करेगी, जिथे रखांगे रहांगे। सानू तो हुण पता लग रहा है कोठी पीछे वो हमारे 5-7 यहां मीने चनों के आने वाले साथी जो नहर के अंदर डूब गए, उसी तरह मकान बंद, बक्से बंद, दुकानें बंद, पता नहीं किस मौके पे जिंदगी की शाम हो जाए। ऐ इंसान अपने जिंदगी के सफर को दावत का सफर बना, खैर का सफर बना, तेरे एक एक लम्हे का मुल और कीमत पड़ने वाली। फलम्मा अंजाहुम इज़ाहुम यबगून फिल अर्ज़ि बिगैरिल हक़्क़ि, फिर हम बाज़ दफा ऐसे संगीन तरीन मौकों से बंदे को निकाल के नजात दे देते हैं। जो ही नजात मिलती है फिर सरकशी करते हैं और बिल्कुल नाहक तौर पे सरकशी करते हैं और समझते हैं नाउज़ बिल्लाह अल्लाह की गिरफ्त से बाहर आ गए। या अय्युहन्नासु इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम, ऐ लोगो ये तुम्हारा तकब्बुर, हमारे दीन से दूरी, इसका नुकसान सिर्फ तुमको है, किसी दूसरे को नहीं। या अय्युहन्नास है लोगो, इन्नमा का तर्जमा है सवाई इसके कुछ नहीं, बग़युकुम तुम्हारी ये सरकशी, तुमने जो दुनिया में ओदम मचा रखा है और अपने तई अपनी गद्दियों के तुम वहदहू ला शरीक बन के अपने अपने स्टेटस सजाने में दिन रात पागल हुए जा रहे हो। गाफिल हो तुम हकीकत से, उस मकसद से जिस मकसद के लिए कायनात बनाई, संवारी, सजाई गई और तुम्हें भेजा गया। तुमने समझा कि एक जुमा हो गया, मौलवी साहब आए, बोले, दावत के तकाजे पूरे हो गए। यह हम सब का मुश्तरका काम है। इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम मताल हयातिद दुनिया, दुनिया की जिंदगी का थोड़ा सा फायदा है। सुम्मा इलैना मर्जिउकुम, फिर तुम सब ने मेरी तरफ आना है। फनुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामालून, मैं तुम्हें बड़ी खबरें दूंगा तुम जो भी करके आए, तुम्हें तुम्हारी सारी हकीकतें मैं वो बताऊंगा खोल खोल के। इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया, गौर करो, मैं अल्लाह कह रहा हूं, फरमा रहे हैं अल्लाह ताला, दुनिया की जिंदगी की मिसाल समझो, इसके लिए मरे ना जाओ, समझो मैं अल्लाह इस दुनिया की मिसाल किस तरह बयान करके तुमको समझा रहा हूं। वाकयातन ही दुनिया की जिंदगी ऐसे है, कमाइन, जैसे पानी है, अंजलनाहु, हमने उस पानी को नाजिल किया, मिनस समाई, आसमान से, फख्तलत बिही नबातुल अर्जी, वो जमीन पानी में उतरा तो जमीन से अंगूरियां फूटी। मिम्मा याकुलुन नास वल अनाम, उस अंगूरियों से लोग और चौपाए खा गए तो फायदा हो गया, जो खा लिया गया वो हत्ता इज़ा अखज़तिल अर्ज़ु ज़ुख़रुफ़हा, फिर फसल पकी, उस फसल पे उरूज आया, ज़ुख़रुफ़हा, ज़ुख़रुफ़ सोने को कहते हैं, उसने अपनी चमक पकड़ी, गोया कि कीमत पूरी हुई, फसल पक गई, वज़य्यनत, और लहलहाने लगी और मुज़य्यन हो गई कि गुजरने वालों को वो अपनी तरफ मुतवज्जे करने लगी। बाग, गंदम, खेती, फल, हमारे खाने का सभी सामान हमारी जमीन से उगा, हमारे पानी से उगा, हमारे सूरज की शुआओं से पका। वज़न्ना अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा, और उस फसल के मालिकों ने ये यकीन कर लिया, अन्नहुम क़ादिरून अलैहा, कि वो इस बाग पे पूरा कब्जा रखते हैं। मलकियत आवदी, प्रॉपर्टी आवदी, फसल आवदी, बाग आवदा। हम कहते हैं जिस्म मेरा, मर्जी मेरी, है जी,
گھر میرا، مرضی میری، تیرا ہے کیا؟ غور تو کر. باغ تھا، فصل تھی، لہلہائی، زخرفہ چمکی، زینت مزین ہوئی. مالکوں پارٹیوں نے یہ یقین کیا کہ اب جب چاہیں گے، یہ ہمارے ہاتھ کا جناب علی ریموٹ ہے، ہمارے لوٹے کا جن ہے، جیسے چاہیں گے جدھر چاہیں گے گھمائیں گے، جو چاہیں گے اس کا کریں گے، کمائیں گے، بانٹیں گے. اتاہا امرنا لیلا او نہارا، آ گیا پھر ہمارا فیصلہ رات کی کسی گھڑی کو یا دن کے کسی وقت. فجعلناها حصیدا، تو ہم نے اس کھڑی کھیتی کو یوں کر دیا جیسے گھاس پھوس کا ڈھیر ہے. کأن لم تغن بالامس، دیکھنے والے رستہ بھول گئے کہ یہاں تو باغ تھا، ہم رستہ غلط رستے پہ آ گئے چونکہ یہاں باغ نہیں ہے. کأن لم تغن بالامس، ہم نے یوں کر دیا کہ کہاں لم تغن بالامس، کل یہاں کچھ تھا ہی نہیں. ہمارے گھر کے افراد مر جاتے ہیں، یقین مانیے چند لمحوں کے لیے سوچئے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے امی ابو جن کے نہیں ہیں وہ دنیا میں نہیں آئے تھے، ہم نے خواب دیکھا ہے، ہمیں خواب لگ رہے ہیں، ہمارے بڑے ہمیں خواب لگ رہے ہیں، ہم نے اپنی نانی کے ساتھ ایک وقت گزارا ہے، ہمیں خواب لگتا ہے. ہمارے کئی بزرگ، کئی دوست جو ماہانہ وار، ہفتہ وار درس پہ مجھے بلاتے تھے، دنیا سے چلے گئے، خواب لگ رہا ہے، خواب ہو گئے. کتنے کتنے نگینے لوگ اور کتنے بڑے بڑے لوگ صرف خواب ہیں. لم یکن شیئا مذکورا، آج خواب ہیں، کل خواب بھی نہیں رہیں گے. اتاہا امرنا لیلا او نہارا، اے آدم کے بیٹے زندگی زندگی، فیوچر فیوچر ہے کتنی، پا تو نے کیا لیا ہے، تیرے پاس ہے کیا؟ لم تغن بالامس، یوں ہو جائے گا کہ گویا تو تھا ہی نہیں. حسیدن، کٹا ہوا گھاس اور پھوس کا ڈھیر کر دیں گے تجھے. وہ کام کر جو تیری ویلیو بنائے. مرنے کے بعد تیرا جسم تو مٹی میں ملے پر تیری روح پرواز کرتی پھرے کہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کہ دعوت دین کا کام کرنے والے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی معلم الناس خیرا، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، رب اور رب کے فرشتے اس پہ رحمت بھیجتے ہیں. جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی روحوں کو چڑیوں میں اللہ جنت کی سیر کرواتا ہے اور وہ ان پنجروں میں رات بسر کرتے ہیں جن کی سنگلیاں عرش سے جڑی ہوئی. وقنادیل معلقۃ بالعرش، اے زندگی ہے. کذالک نفصل الآیات، غور کرو پورے جمعے کا خلاصہ. لوگوں، اللہ کھول کے بیان کرتا ہے نشانیاں. لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جس کے پاس فکر کی دولت ہے. تو فکر وہ فکر ہے جو فکر رسول دے کے گئے، جس فکر کی بنیاد پہ آخرت کی تعمیر ہوتی ہے. اگلا جملہ، واللہ یدعو الی دار السلام، لوگوں اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے، آؤ سلامتی کے گھر کی طرف آؤ، آؤ دین کی طرف آؤ، آؤ خیر کی طرف آؤ. خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی خیر ہدایت کی خیر، اور ہدایت وہ جو محمد کے منہ سے پھوٹی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک جملہ دین بنا، قول مبارک بنا، حدیث بنا. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ بھی اس کے فیصلے ہیں، جسے وہ چاہتا ہے صراط مستقیم اسے نصیب کرتا ہے. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، جو لوگ اس نیکی کے میدان میں اترے اور خیر کا کام کرنے لگے ان کے لیے خوبصورت بدلہ ہے، وزیادہ، اور بہت ہی زیادہ ہے. وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، قیامت کے دن ان کے چہرے پہ کوئی سیاہی اور ذلت کی تہ نہیں جمے گی. نہ بیوٹی پارلر جانے پہ انسان حسین بنتا ہے، نہ مصنوعی میک اپ سے انسان ہاتھوں کو آگے مارتا ہے نا ایسے ایسے کر کے. اب ڈاکٹر اقبال صاحب بیٹھے ہیں، ان سے بھی آپ پوچھ لیں. یہ میری ایک آرٹیکل میں ایک پڑھا ہے، دانا سے کسی سے سنا ہے، اور ڈاکٹروں نے اس پہ گواہی بھی دی ہے. جب میں نے
یہ چیز شیئر کی ہے کہ سب سے پہلے قبر میں جانے کے بعد انسان کے یہ ہاتھوں کا یہ حصہ گلتا ہے، یہ یہاں سے یہ گلنا شروع ہوتا ہے سب سے پہلے یہاں سے. بلا قادرین علی ان نسوی، یہ نہ پائی کھڑا ہے یہی گلنے نے. یہ مٹی یہ لباس ہے، یہ اتر جانا ہے، روح ہے، باقی روح دین ہے، روح ایمان ہے. یہ ساڈے سوٹ پایا بچپن ہور طرح دا سی، ہن ہور طرح دا، بڑھاپے چڑڑیاں پی جانیاں منہ تے. یہ تو سوٹ ہے ایک ملا ہوا. تو جس طرح کا اللہ نے کہا اس طرح کا رکھو، اسے چھوڑو. اللہ توفیق دے. خدا کی قسم ہے، یہ سجاد صاحب بیٹھے ہیں، آج میں نے کافی سارے لوگوں کا نام لے دیا. یہ یہاں جب پہلے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے تو کلین شیو تھے. ان کے وہ فوٹو دیکھیں اور موجودہ آپ فوٹو دیکھیں، کسی دانہ 10 بندوں سے فیصلہ کرائیں زیادہ خوبصورت لگتا ہے بندہ. میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں اپنے بزرگوں کو، مجھے کئی بزرگ یہاں سفید بالوں والے نظر آ رہے ہیں. سنت رسول رکھیں، انشاءاللہ عزت ملے گی. سفید داڑھی کا تھانے کچہری میں گئے گزرے پولیس والے بھی حیا کرتے ہیں، تو اللہ کے ہاں تو حیا ہے ہی. بدتمیز سے بدتمیز بندہ، اس کی نگاہیں ان سفید بالوں کے سامنے جھک جاتی. میں دعوت خیر دے رہا ہوں آپ کو، ملامت کیے بغیر محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ میں آپ کو بلا رہا ہوں، اور آپ کو میں ہنٹس دے رہا ہوں، ٹپس دے رہا ہوں کہ دعوت کا کام گھروں میں شروع کریں. بسم اللہ کیجئے، آغاز کیجئے. پچھلے جمعے 2 بندے مجھے دوست ملے، کہنے لگے جی تاڑی گل نے ساڈے دل تے اثر کیتا ہے، اسی فلانے مدرسے دی روٹی پکاونی ہے. پکاونی اودن ہے جدن تسی ہوو. میں کہ لگدا پھر تسی نہیں پکاونی. کھانا کھلاؤ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ خوشی دے تو غریبوں کو کھانا کھلاؤ. رسول اللہ نے فرمایا جو خوشی کے موقع پہ اللہ کو یاد رکھتا ہے، اس کے دکھ کے موقع پہ اللہ اسے یاد رکھتا ہے. وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ. ان کے چہرے کو سیاہی نہیں چڑھے گی. اللہ سب کے چہروں کو رسوائی سے محفوظ فرمائے. اے نشانی ہے قرآن دیاں گلاں نے، بالکل حق کے 100 ہاتھ رسا، سرے تے گنڈ ہے، عین الیقین ہے، حق الیقین ہے. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے صاحب ہیں. صاحب جنتی، صاحب جنت میں رہ کے سٹیٹس والی زندگی گزارنے والے. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے، نہ کوئی تانا نہ مروڑا، نہ کوئی نکال سکے وہاں سے. والذین کسبوا السیئات، جنہاں نے محنت کر کے کٹھے ہی گناہ کیتے نے. کسبوا باقاعدہ کمائی کیتی ہے، یا سیئات برائیاں دی. صبح و شام ایک ہی دن کہ میرا کچھ بنے، اگرچہ اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے نارنگ منڈی میں، بڑی دیر ہو گئی اب ان سے ملاقات نہیں ہوئی. ایک دن میں ان کے کلینک میں گیا، وہ پریشان سے بیٹھے ہوئے تھے. وہ تھے ہڈی جوڑ ڈاکٹر تھے. پرانے زمانے میں انہیں ہڈی جوڑ کہتے تھے، آج کل انگلش کے اندر انہیں کیا کہتے ہیں؟ آرتھوپیڈک. کہنا ہے قاری صاحب دعا کرو اللہ تعالیٰ کوئی مریض کر لے، گاہک کر لے. میں کہا تو مطلب دعائیں کرونا چاہ رہے ہیں کہ کتے ایکسیڈنٹ ہوئے، کوئی 50-60 سواریاں دیاں لتاں ٹوٹن. یہی ہوا نا. تو اللہ تعالیٰ سے تو اس طرح نہ کہہ، تو کہ اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما. اگر کسی بندے کی تقدیر میں کوئی دکھ ہے تو میرے ہاتھ سے اس کی قسمت میں شفا لکھ دے. جملے بدل، ذرا غور کر. حضرات وہی بیٹھک پرے پچیت میں حدیث ہوئی، وہ نور بن گئی. وہی شادی دین کی دعوت ہوئی، نور بن گئی. وہی تھانہ کچہری، وہی دوست و احباب، دین کا کام، خیر کا کام ہوا. گھر کے اندر دوست و احباب کو ہفتہ وار اکٹھا کیا، ایک سورت کا آپس میں بیٹھ کے ترجمہ پڑھا. جلال والے کے جلال کی قسم ہے، اس حدیث پہ ابن قیم رحمہ اللہ نے پوری ایک کتاب لکھی پڑھنے والی، اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہوا. اے اہل ایمان، نیک مجلسیں اور شر والی مجلسیں، شر والی مجلسیں شرمندگی کی مجلسیں، خیر والی مجلسیں عزت کی مجلسیں. للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جنہوں نے خیر کی مجلسوں کا قیام کیا، خیر کے اپارٹمنٹ بنائے، خیر کے ڈپارٹمنٹ بنائے، ذلت قریب نہیں آئے گی،
عزت کے بدلے، خیر کے بدلے اللہ خوبصورت کر کے، مزین اور مرصع کر کے ان کو عطا فرمائیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، جنہوں نے ساری زندگی کی محنتیں گناہ کمانے میں کھپا دی، جزاء سیئۃ بمثلھا، پھر ان کی برائیوں کا بدلہ اسی مثل ہے۔ وترہقہم ذلہ، ان کے چہرے تم قیامت کے دن ذلتوں سے پہچان لوگے۔ لکھاں کریماں لا کے آئے نے لیکن اتھے لکو نہیں سکن گے، چونکہ سانو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ نواں ماس، نواں جسم، نویں لباس دینے نے۔ اللہ سب کو عزت والے لباس عطا فرمائے۔ جسم اور چمڑیوں سے انسان پہچانے جائیں گے کہ ان کے اندر یہ خرابی تھی، ان کے اندر یہ خرابی تھی۔ ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ سے انہیں بچانے والا تب کوئی نہیں ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، اور قیامت کے دن ان کے چہرے یوں ہوں گے جیسے ان کے چہروں پہ اندھیری رات کے ٹکڑے کاٹ کے لگائے گئے ہیں۔ اغشیت ڈھانپ دیے گئے ہیں ان کے چہرے، قطعا من اللیل مظلما، اندھیری رات کے ٹکڑوں سے۔ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، دو آیتیں سنیں اور نتیجہ نکالیں کہ کس ترتیب سے مختصر سے ایک صفحے میں کائنات کی حقیقت بیان کر دی۔ اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو اشرکوا مکانکم، جو ہمیں چھوڑ کے اپنی خواہشات کو خدا بنائے پھرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم یہاں سے نہیں باہر آ سکتے، ہمیں یہ پریشانی، ہمیں یہ پریشانی، ٹھہرو۔ ان شریکوں کو ہمیں چھوڑ کے جن کے پیچھے ساری زندگی انہوں نے ضائع کر دی۔ اللہ نے عیب اللہ تعالیٰ نے کجے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی فرمائی ہوئی ہے۔ اس قوم کا بیڑا بڑا غرق ہے۔ یہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں، اللہ سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ مردے پھردے نے عہدیاں دے پیچھے، خواہشاں دے پیچھے، اللہ عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ یقین مانے وہ ستار ذات پردے اٹھا دے، ہم اپنے آپ کو دیکھ نہ سکیں۔ اس پاک پروردگار کی مہربانیاں ہیں کہ اس پاک ذات نے عیب ان پہ پردہ پوشی فرما رکھی ہے۔ اے عیوب کی پردہ پوشی فرمانے والے، اسی طرح قیامت کے دن بھی ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرمانا۔ لوگوں وہ ساری کی ساری خواہشیں، وہ جن کے پیچھے لوگ مرتے 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 دم گھٹ گئے، ان کے سامنے کھڑے ہو کے وہ انہیں کہیں گے فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہمارے بغیر تمہارا گزارا ہو سکتا تھا، جو رب اور رب کے رسول نے کہا، تم نے سمجھا کہ شاید ہمارا اس کے بغیر گزارا ہو گیا ہے، اب تمہیں پتا چلے گا کہ گزارا کس کا ہوا ہے اور گزارا کس کا نہیں ہو رہا۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ان ساریاں گلاں تے اللہ گواہ کافی ہے۔ ان معبودان باطلا جن کی خبروں پہ جا کے تم مرادیں اور منتیں مانگتے خدا کو چھوڑتے تھے، وہ بھی اعلان کریں گے ہمارے ساتھ تمہارا تعلق نہیں۔ سزاؤں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، ایک طرف سے سزاؤں کا سلسلہ شروع ہے ہونا علی کا۔ جس طرح سب کی کچی پہ دو بچوں کے کان پکڑا دیے جائیں نا، تو دو بچوں نے دوسرے دو بچوں کی سب کی سنی ہے، انہیں معلوم ہے کہ ہماری سب کی بھی کچی ہے۔ جب ان کو پھانٹی لگتی ہے انہوں نے پتہ لگ جاتا کہ ہن سانوں بھی ہونا علی کا تبلو، وہاں کھڑے کھڑے آزما لے گا ہر نفس اپنے آپ کو، کل نفس، ہر ذی شعور، ذی سانس، ذی روح، ہونا علی کا وہاں تبلو پرکھ لے گا، نتیجہ خود اخذ کر لے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ کل نفس، ہر نفس، ما اسلفت، آج کے دن کے لیے جو اس نے بھیجا وہ ساری چیزیں کھڑا کھڑا یاد کر لے گا۔ ہونا علی وہاں تبلو پرکھ لے گا، جانچ لے گا، کل نفس، ہر نفس، ما اسلفت، آنکھیں بند ہونے کے بعد جو جہاں شروع ہونے والا ہے اس جہاں کے لیے جو اس نے خیر کے کام کیے ہیں اتنے کھڑیاں کھڑیاں جانچ لے گا، کی کیتا ہے، کی کرنا چاہیے سی، کی نہیں کیتا اور کی کرنا نہیں سی چاہیے۔ تبلو وردو الی اللہ، سبھی لوگ اللہ کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ مولاہم الحق، حقیقی والی کائنات کا وہی ہے، حقیقی مولا وہی، حقیقی وارث وہی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، نماز دین سے دور رہنے کے لیے جو بہانے اور عذر تراشتے تھے
وہ سارے عذر اور بہانے ان سے گم ہو جائیں گے. انہیں وہ عذر اور بہانے ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے. روزی روٹی کے پیچھے مجھ خدا کو چھوڑنے والوں، قل اے میرے محمد ان سے پوچھئے من یرزقکم من السماء والارض، زمین اور آسمان سے تمہیں روٹی دیتا کون ہے؟ امن یملک السمع والابصار، آنکھوں کانوں کا مالک کون ہے؟ آنکھ کو دیکھنے اور کان کو سننے کی طاقت عطا کس نے کی ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت، مردوں سے زندگی کون نکالتا ہے؟ ویخرج المیت من الحی، اور مردے سے زندگی اور زندگی سے مردہ. حضرات مرغی سے انڈا مردہ آپ کھاتے ہیں، اور انڈا مردہ اور مرغی زندہ، زندے سے مردے اور مردے سے زندے روزانہ تمہیں نکال کے دکھاتا ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ ان قریب کہیں گے اللہ ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، ان لوگوں سے یہ بھی پوچھ لیجئے یہ سارے کام کی کائنات کے نظم کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ اللہ کا نام تو لیتے ہیں لیکن مانتے نہیں. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، آپ انہیں کہیے پھر تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہی اللہ تعالی تمہارا سچا مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، غریب نواز، پالنہار، پروردگار جس کا کوئی شریک نہیں. فذالکم اللہ، روٹی دینے والا، آنکھیں دینے والا، کان دینے والا، جسم دینے والا، روح دینے والا، یہی اللہ حقیقی رب اور مشکل کشا ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، اس رب کے علاوہ کائنات میں گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، گیڑے کدھر کٹ دے پھر دیو، چکر کدھر لوں گے پھر دیو. انا تصرفون، پھیرے پوندے کدھر پھر دیو. خود کو دیکھو اور میرے کائنات کے نظم کو دیکھو اور مقصد حیات کو سمجھو. ان آیات بینات میں جو خیر کے کام مجھ آپ کے ذہن کے اندر اترے، سمجھ آئے، یا ہم خود کشید کریں گے یا خود کشید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان تمام خیر کے اعمال ہمیں کرنے کی توفیق دے. اور یہ روح پرور باتیں، قرآن کے فہم کی باتیں جو ہم نے کی ہیں، اللہ انہیں اپنی جناب میں قبول فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ واتباعہ ومن والہ. دین کے کام میں اقبال کا وہ شعر ہے کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، ابلیس نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اب جو یورپ کی مشینری ہے وہ تو پوری محنت کے ساتھ فحاشی اور ریانی اور خرابی پھیلانے میں لگی ہوئی ہے، لیکن ہمارے اندر سستی ہے کہ ہم نے ہر چیز مولوی اور مسجد کی انتظامیہ پہ ڈال کے خود کو آزاد سمجھ رکھا ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستو، آئیے کوشش کیجئے، دعا مانگیے. انشاءاللہ آج کے خطبہ کا جو مرکزی لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ دعوت کے کام کو اثر نو انشاءاللہ مرتب کرتے ہیں. اپنے گھروں کے اندر انشاءاللہ ہفتہ وار کوئی نہ کوئی ہم پروگرام آپس میں شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. قرآن مجید کی تلاوت کا، ترجمے کا، آداب کا، دین کی دعوت کا، پردے کا، اخلاقیات کا، موجودہ اخلاق باختگی کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے، اور جو فحاشی اور ریانی کا بہت بڑا بند ٹوٹ کے سیلاب عمدہ چلا رہا ہے اس سے اپنی نسل کو کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا. کوئی نصاب کمیٹی نہیں بیٹھے گی، کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی نہیں آئے گا باہر سے. ہم نے خود یہ کام کرنا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے کرنا ہے. اور اس کے لیے انشاءاللہ جب ہم کوشش کریں گے تو ان مجلسوں میں بیٹھنے کی وجہ سے جب ہم کوئی ڈسکس خیر کا پلان تشکیل دیں گے تو یقینی طور ہمیں کوئی نہ کوئی رہنمائی ضرور ملے گی. جب ہم بیٹھیں گے کوئی رستہ نکلے گا، اور اس طرح ہمارا جو مال ہے کھانے پینے کی شکل میں بھی خیر کے کام پہ لگے گا، اور وہ جو دنیا کی ہماری مصروفیت ہے وہ ہمارا وقت، ہمارے وقت کا کفارہ بھی بنے گا. اس نیکی کے دورانیے میں صرف ہوئے وقت کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ دوسری کمزوریوں کو معاف فرمائیں گے. تو کئی لحاظ سے یہ ضروری، جس جگہ وہ لوگ جمع ہو کے بات کریں گے وہاں بھی حدیث کی ضمانت اور گارنٹی ہے کہ وہاں اللہ کی طرف سے خیر اترے گی، خیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی. جہاں سے وہ کھانا پک کے وہاں تک پہنچے گا ان کے لیے بھی عزت اور خیر ہوگی. اور الحمدللہ آپ یہ گھروں کے اندر دعوت کا جو میدان ہے یہ بڑے اچھے طریقے سے سجا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو
اس طرح کے پروگرام ہیں، ان کے لیے اللہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی توفیق دے، ایک دوسرے